نہیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل انبیاء پر اور انبیاء کے تو پہلے امتوں پر کوئی نبی کا دامن تھامے بغیر ولی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا ہے، مگر انبیاء کا بھی یہی حال ہے کہ وہ حضور کے بغیر انبیاء تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک رسائی انبیاء کو بھی بغیر آپ کے نہیں ہے، اور آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہے۔ آپ محبوب حقیقی ہو، آپ مقصود حقیقی ہو، آپ اللہ کے حبیب ہو، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے جو یہ فضیلت بخشی ہے، اللہ نے جو آپ کو خاص کیا ہے، سرکار کی ارشاد کا اتنا معنی سمجھا کے ہم آگے بڑھتے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں وَقَالَ لِي أَصْحَابِي، اور پھر جیسے اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، مجھے چنا اللہ نے، ایسے میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ، میرا شفیع وہ اللہ کا انتخاب ہے، میرے عمر کو میرے لیے اللہ نے چنا ہے۔ مطلب یہ ہوا میرے عثمان کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، میرے علی کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، اللہ اکبر، میری اہل بیت کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، حضرت عائشہ کو میرے لیے چنا ہے، حضرت خدیجہ کو میرے لیے چنا ہے، حضرت آمنہ کو میری ماں بنانے کے لیے چنا، حضرت فاطمہ کو میری بیٹی بنانے کے لیے چنا۔ سنو، میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ وَقَالَ لِي أَصْحَابًا وَأَصْحَابًا، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا اور میرے سسرال کے رشتہ داروں کو چنا ہے۔ کہاں کہاں میرا رشتہ ہوگا، کس کو مجھ سے کیسی نسبت ہوگی، اللہ نے اس کا انتخاب فرما لیا۔ اب اللہ نے جسے نبی کے لیے چنا ہو، آپ سوچو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ حضرت صدیق، یہ حضرت فاروق، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یہ ابو بکر اولین سے بھی افضل ہیں، آخرین سے بھی افضل ہیں، پہلوں سے بھی بہتر ہیں، پچھلوں سے بھی بہتر ہیں، علاوہ انبیاء کرام کے، علاوہ مرسلین کرام کے، رسول اور نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ انہی ابو بکر اور عمر کا ہے۔ اب کوئی حضور کا حکم نہ مانے اور کہے ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورج طلوع نہیں ہوا ایک ایسے کسی شخص پر انبیاء کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، حضرت جبریل جو فرشتوں کے رسول ہیں، حضرت جبریل جو آسمانوں پہ ہمارے سرکار کے وزیر ہیں، حضرت جبریل جو سراپا نور ہیں، حضرت جبریل جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ملک ہیں، سید الملائکہ ہیں، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر لے کر حضرت سیدنا عمر کی فضیلت بیان کروں تو ان کی فضیلت بیان نہ ہو سکے گی، ان کے کمالات ختم نہیں ہوں گے، ان کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کمال ہے حضرت عمر کا کہ حضرت جبریل ان کا ایک لفظ کائنات پر بھاری ہے۔ تمام لوگ علماء، تمام اولیاء کی تعریف ایک طرف کر دو، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کا کسی کے بارے میں ایک لفظ کہنا ایک طرف کر دو تو جبریل علیہ السلام کا کہنا وہ بہت بڑی بات مانی جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہی لانے والے ہیں انبیاء کے پاس، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا بے مثل درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت نوح کی عمر لے کے بھی ان کی فضیلت میں بیان کروں تو یا رسول اللہ ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، ان کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اور ان کے بعد یہ حضرت عثمان ذو النورین ہیں، کیا شان ہے، حضرت آدم سے لے کے ہمارے سرکار تک جتنے نبی گزرے کسی نبی کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب کسی نبی کا داماد نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی فضیلت ہے، دو صاحبزادیاں
ان کے نکاح انور میں ہے. پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، ان کے وصال کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح فرمایا. اور پھر جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو فرمایا اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اے لوگوں، اتنی حدیثوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اپنا مذہب سمجھو، اہل سنت کا مسلک سمجھو، دین اسلام سمجھو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھو، قرآن و سنت کی روح کو سمجھو، ایمانی تقاضے کو سمجھو، اپنے دین کی حقیقت کو سمجھو، اپنے ایمان کی استقامت اس پہ رکھو. یہ نبی والے ہیں جنہیں سرکار فرماتے ہیں میرے لیے چل لیا. اور شیعہ مذہب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کافر ہیں، حضرت عمر کافر ہیں، حضرت عثمان کافر ہیں. یا رکھو ایسے مذہب پر جسے اللہ نے چنا تھا اپنے نبی کے لیے، جسے نبی سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، جنہیں نبی اپنا پیارا فرماتے ہیں، جنہیں نبی اپنی لیے خدا کا چوریدہ فرماتے ہیں. شیعہ مذہب انہیں کافر کہتا ہے، ان کی فضیلتوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ان پر ایمانیات سے آگے پھیر لیتا ہے، بلکہ وہ قرآن کی منمانی ترجمانی کرتا ہے. شیعہ مذہب کا ایک کبھی سنت جس نے قرآن کا ترجمہ ناپاک کرنے کی کوشش کیا، دلی کا مقبول کر کے تھا، شیعہ تھا. بتاؤ اس محدود نفس نے ترجمہ کیا کہ جہاں جہاں وقالت شیطان قرآن میں آیا ہے اور شیطان نے کہا، حضرت آدم اور حضرت شیطان کے واقعات جہاں جہاں آتے، کہتا ہے سور کہ جہاں جہاں وقالت شیطان آتا ہے تو یہ شیطان نے کہا سے مراد حضرت عمر ہوتے ہیں. بتاؤ اللہ کی مراد کو خلق موڑنا ہوا کہ نہیں، قرآن کا خلق مانا بتانا ہوا کہ نہیں، یہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہوا کہ نہیں. شیعہ قرآن پڑھتا ہے اور دکھاتا ہے بس ہم نے دکھا دیا اپنا مذہب، ہم نے اپنا مذہب قرآن سے ثابت کر دیا. حالانکہ وہ مردود دھوکہ دیتا ہے، وہ تقیہ بازی کرتا ہے، وہ ایمان لوٹنے کے لیے قرآن کے الٹا معنی کو بیان کرتا ہے. اللہ جہاں فضیلت بیان کرے گا، اللہ جہاں اہمیت بیان کرے گا، اللہ جہاں تعریف بیان کرے گا، شیعہ وہاں پہ تقیہ بازی کرے گا، شیعہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف بولے گا، بزرگان دین کے خلاف بولے گا. اے لوگوں، تو کتنی غلط فطرت ہے اس دل کی، کتنا غلط گمراہی ہے اس شخص کی جو شیعہ مذہب کو پسند کرے، جو شیعہ کی ابتدا کرے، جو شیعہ سے تشابہ کرے، جو شیعہ کی ابتدا کرے، جو شیعوں کے لباس پہنے، جو شیعوں کے دھوکے میں آئے، جو شیعوں کے گھرانوں میں آئے، جو شیعوں کے ماتم کو پسند کرے، جو شیعہ کے حسینی نعرے کو پسند کرے. سنو ان کا مذہب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جو سرکار کے ارشاد کو غلط معنی پہنائے، جو اللہ کے قرآن کو غلط معنی پہنائے، جو اللہ کے قرآن کے خلاف تمہیں معنی بتائے، وہ اللہ کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، کافر، جہنمی ہوتا ہے. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو سب جانتے ہیں سچائی ایمانیات میں سے ہے، وہ جھوٹ ایک عیب کبیر ہے. جھوٹ ایسا عیب ہے جو صرف مسلمانوں میں نہیں سارے مذاہب میں مانا ہوا ہے کہ جھوٹ مطلق عیب ہے. عیب کہیں اللہ کے لیے ہوگا، عیب کہیں ایمانیات میں ہوگا، عیب کو کہیں مذہب بنایا جائے گا، لیکن نہیں. اٹھاؤ کتاب شیعہ مذہب کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنو ان کی 4 کتابیں جو بہت معتبر ہیں، ان میں ایک کتاب روضۃ الکافی ہے. روضۃ الکافی میں خبیث النفس یعقوب کلینی ان کا بہت بڑا امام ہے. جسے ہم اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں، امام احمد کا بھی ہم نے ذکر کیا. اتنے بڑے جلیل القدر امام جن کے بارگاہ سے ہم کو علم حدیث کی مستند کتابیں ملی، تو اس شیعہ مذہب کے مکاروں کا امام یعقوب کلینی ان کی مذہب کی بنیادی کتاب میں لکھتا ہے اللہ اکبر قال علی من لا تقیۃ لہ، کہ حضرت علی نے فرمایا جو آدمی جھوٹ نہ بولے، لا
ایمان اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. یعنی ایمان ہونے کے لیے جھوٹ فرض اعظم ہے. اور اس پر اتنی ناپاک بات پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ مولا علی کا احسان ہے. جو بھی عیب کرنا ہو کہہ دو مولا علی نے کہا ہے. جو بھی گمراہی بکنا ہو کہہ دو مولا علی نے کہا ہے. جس صحابی کی توہین کرنا ہو کہہ دو مولا علی نے کیا ہے. اور پھر یہ بنیاد رکھو کہ جھوٹ ایمان ہے, جھوٹ اسلام ہے, جھوٹ قرآن ہے, جھوٹ فرض عین ہے, جھوٹ کے بغیر جہنم ہے. اللہ اکبر. پھر بھی شیعہ مذہب کے پیچھے جاؤ گے, پھر بھی شیعہ کی اقتدا کرو گے, پھر بھی شیعہ کا تشدد کرو گے. اتنا ناپاک مذہب ہے شیعہ کا جس نے اتنی ناپاک بات کو اس ہستی پہ ڈالا ہے جو امام الاولیاء ہے, اس ہستی پہ ڈالا ہے جو خامد پیغمبر ہے, وہ اس ہستی پہ ڈالا ہے جسے جھوٹ سے بچپنے سے نفرت ہے, اس ہستی پہ ڈالا ہے جس کی پرورش مصطفیٰ نے صداقت کے آئینے میں کی ہے, اس مولا علی پہ ڈالا ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے, اس علی پہ ڈالا ہے جھوٹ کا الزام جس کے سینے میں قرآن و سنت کا علم امانتاً رکھا گیا ہے, اس علی پہ ڈالا ہے جو شیر حق ہے. اس پہ تم اپنے جان لگاتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ناپاک مذہب کی بنیاد جھوٹ سے رکھتے ہوئے, اور اس کی سند مولا علی پہ ہے. خدا کی قسم ایسوں کے لیے لعنت کا حکم آیا ہے, ایسوں سے دوری کا حکم آیا ہے. اور یہ ہمارے جاہل بابا جاہل نہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں علماء سے چل جاؤ اور شیعہ خبیر جو بھی جھوٹ بول رہے بس اسی کو ایمان بنا لو. نہیں, حسینی بننا چاہے تو یہ مولانا علی صحیح بیان کر رہے تھے, سچے حسینی اعلیٰ حضرت والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں حسینی بنایا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں حسنی بنایا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں حوصلہ دامن عطا کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمارا ہر ولی سے رشتہ مضبوط کر دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہر نبی کا ہمیں وفادار بنا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں قرآن کا سچا ایمان رکھنے والا بنا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے قرآن کی باریکیاں بتا دی ہیں, اعلیٰ حضرت نے حدیث کے مطالب حق ہم تک پہنچا دیے ہیں, اعلیٰ حضرت نے اس کے رسول کی دولت بخش کی ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کے صحابہ کی دولت بخش کی ہے, اعلیٰ حضرت نے حسینی پیغام ہم تک پہنچایا ہے, حسن کا عزم و ارادہ پہنچایا ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہمیں بتایا ہے. بتاؤ اعلیٰ حضرت سے زیادہ اہل بیت کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا ہو تو لاؤ, رسول اللہ کی شان میں نعت لکھنے والا اعلیٰ حضرت سے زیادہ کوئی ہو تو لاؤ. اعلیٰ حضرت کے سلام سے چڑھنے والوں شیعہ کی طرف مت جاؤ, تو اعلیٰ حضرت کے دامن میں آؤ. ایک مصطفیٰ جان رحمت کا سلام کیوں پاتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کا سلام وہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے پہ لکھا ہے. اے عقل کے اندھو, پڑھو مصطفیٰ جان رحمت کے سلام میں کیا ہے. بیٹے پہ سلام ہے, بیوی پہ سلام ہے, گھر والوں پہ سلام ہے. عقل کے اندھوں نے کہا مصطفیٰ, ان کے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا تھا, ان کی بیوی کا نام رحمت تھا, تو فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کر سلام. بیوی رحمت, بیٹا مصطفیٰ, بس وہی کر دیا. اور اس کے بعد شیطانوں کو سمجھ میں نہیں آیا, جان کے فتنہ کرتے. یہ مولانا صاحب کچھ دن جماعت میں رہ چکے ہیں, تو یہ ان کا دل دیکھو جان رہا تھا, ابھی بتائے میں جان رہا تھا غلط ہے یہ سب, مجھے توبہ کرنا چاہیے, اور توبہ میں دیر کیا یہ غلطی ہوئی, لیکن نہیں, سبحان اللہ, توبہ کیا تو سبحان اللہ اچھا ہوا. یہ جماعت میں تھے, مداری جماعت میں تقریر کرتے, مداریوں میں سب سے بڑے بڑے مانے جاتے تھے, لیکن انہوں نے مداریت سے توبہ کیا. ابھی کتنا دلائی کی روشنی میں بولتے رہے کہ حسینی سچے ہم ہیں, اعلیٰ حضرت کے مسلک میں حسین کی محبت ہے, حسن کی غلامی ہے, علی کا عرفان ہے, صحابہ کا احترام ہے, اور اسی میں نجات ہے دونوں جہان کی. اور اس سے الگ ہٹ کے سراپا گمراہی ہے. صحیح فرمایا انہوں نے. سنو, یہ شیعہ مذہب کے خلاف مجھے اور بھی بڑا مفصل گفتگو کرنی تھی, مگر وقت کافی ہو گیا. پھر بھی دو چار باتیں سنو. یہ ہم نے چند بنیادی باتیں کی جلدی میں بتا دیا. اب اپنی تقریر کا انداز میں نے وقت کے حساب سے جلدی والا کر دیا. اللہ کرے آپ سمجھتے رہو. اور شیعہ مذہب کی نحوست کو اسی بات سے جان لو کہ جسے سرکار حضرت مولا علی حضور کے داماد ہیں, کیا کہنا, بے مثال فضیلت کے مالک ہیں. وہ ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں, تو اتنا شیعہ جو ہے ان کو مانو, اور اس کے بعد اور تو حضور کے داماد ہوں انہیں کافر کہو, یہ حضور کو ماننا ہوگا.
یہ دین نبی کی نسبت سے علی علی ہے، نبی کی نسبت سے فاطمہ فاطمہ ہے، نبی کی نسبت سے صحابہ صحابہ ہیں۔ حضور کے لیے اللہ نے انہیں سب کو چنا ہے، تو ساری فضیلت نبی کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی کو ساری فضیلت نبی کی وجہ سے ہے۔ سارے جہاں کو جس کو جو فضیلت ملتی ہے وہ سرکار دو عالم کے دامن اطہر سے ملتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بے ایمانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک بیٹی کے شوہر کو ماننے کا دعویٰ کرو اور جو دو دو بیٹیوں کا شوہر ہو اسے تم کافر کہو، اور نبی کا رشتہ ان چاروں صحابہ سے کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں ہیں، اور حضرت عثمان حضرت علی دونوں کے نکاح میں سرکار کی بیٹیاں ہیں۔ چار صحابہ میں دو کے سرکار داماد ہیں اور دو سرکار کے داماد ہیں۔ ایمان کیا کہتا ہے آپ کا؟ عقل کیا کہتی ہے آپ کو کہ کسی کو مان لو اور کسی کو کافر کہہ کے جیسا چاہو اپنے حساب سے دین کر لو؟ خدا کی قسم یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دین امام احمد رضا نہیں ہے، یہ دین غوث پاک نہیں ہے، یہ دین حسینی نہیں ہے، یہ مسلک امام اعظم نہیں ہے، یہ صحابہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے، یہ انگلش کا مذہب ہے، یہ شیعہ کا مذہب ہے، اور یہ یہودیوں کا پیدا کیا ہوا مذہب ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں آؤ قرآن کے دامن میں آؤ۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ ایک حدیث پڑھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑا ہے اور قرآن کو چھوڑا ہے، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیسا دامن تم نے تھام لیا ہے؟ شیعہ کی روشنی میں شیعہ کا بھی سننا کہتا ہے کہ یہ قرآن اس کا بہت سا حصہ 10-12 غائب ہے، یا تو بکریوں نے کھا لیا یا امام غائب کے پاس ہے۔ امام غائب کون؟ کہتے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مانتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، کسی وقت اچانک ظاہر ہو جائے تب پورا قرآن ظاہر ہوگا، ورنہ ابھی فنا ہو چکا ہے، ابھی مٹ چکا ہے، ابھی غائب ہو چکا ہے۔ اے منحوسو، قرآن کا تمہارا اسی طرح ایمان ہے کہ تم اسے ادھورا مانتے ہو، تم اسے ناقص مانتے ہو، تم اسے کامل نہیں مانتے، تم اسے مکمل نہیں مانتے، تم اسے محفوظ نہیں مانتے۔ اللہ نے جسے محفوظ کیا ہے، صحابہ نے جسے محفوظ کیا ہے، صحابہ نے جسے مکمل کہا ہے، نبی نے جسے مکمل کہا ہے، اللہ کا اعلان ہے وہ مٹ نہیں سکتا، اللہ کا فرمان ہے وہ بدل نہیں سکتا، اس کے لفظوں میں تحریف ہو نہیں سکتی، اس کے لفظوں میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، اس کے احکام کو بدلا جا نہیں سکتا۔ اور شیعہ کہتا ہے بدل گیا ہے، بہت سے احکام اٹھا لیے گئے ہیں، بہت سے احکام غائب کر دیے گئے ہیں، بہت سے احکام بکریوں نے کھا لیے ہیں۔ پھر بھی یہ سنی کہلانے والوں تمہارے باپ دادا سنی تھے، اگر حسین پاک کا نام لیتے ہو تو آؤ اس دامن میں حسین پاک کا قرآن پڑھو۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس کے دامن میں آؤ گے تو صحیح صحیح حسین کو پہچانو گے، صحیح صحیح حضرت حسن کا مقام خود تم پر نمایاں ہو جائے گا، صحیح صحیح علی کی محبت کا جلوہ حاصل ہوگا، صحیح صحیح صحابہ کے مقام عرفان کو جانو گے۔ آؤ ہم تمہیں کچھ اور باتیں بتائیں۔ یہ شیعہ مذہب بنیادی طور پر کتنا قبل سنت ہے، یہ اپنا ڈرامہ کرتا ہے، کالا لباس پہنتا ہے، ماتم سینہ زنی کرتا ہے، وہ تمہیں پسند آ گیا؟ ارے یہ تو حسینی ہے، یہ تو حسن کی محبت میں کرتے ہیں، انہوں نے یہی ڈرامہ رچا اور حضرت حسین کو بلا لیا اور عقوبہ کی دعوت دیا اور کربلا میں گھیر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ شیعہ ہی ہیں اور پھر یہ آج تک ماتم کر رہے ہیں اور ان کے ماتم میں شریک ہوتے ہو۔ خدا کی قسم یہ شہادت حسینی کے بعد جب ماتم کر رہے تھے تو اللہ نے انہیں آپس میں پھوٹ ڈالا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھی قاتل ہوئے اور 22,000 اگر کربلا میں شریک تھے یزیدی تو اللہ نے 1.5 لاکھ یزیدیوں کو ہلاک کیا ہے، اللہ نے کتنوں کو ہلاک کیا ہے، 1.5 لاکھ کے قریب ہلاک کیا ہے۔